الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 76 تصوف، اس میں احیاء العلوم کی 5ویں اور آخری جلد عالم کورس اردو سیمیسٹر 4 میں جاری ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے محاسبہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، آج مراقبہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ مراقبہ کہتے کسے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان نفس کو مذکورہ بالا شرائط سے آگاہ کر لے تو اسے مراقبہ یعنی اعمال میں غور و فکر کی جانب متوجہ کرے اور اس پر گہری اور سخت نظر رکھتے ہوئے خوب حفاظت کرے، کیونکہ اگر اسے کھلی چھٹی دے دی تو یہ بگڑ کر سرکش ہو جائے گا۔ اب ہم مراقبہ کی فضیلت اور اس کے درجات کا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ ایک روایت میں یوں ہے، یعنی اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے؟ اور فرماتا ہے، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے، والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔ رقیب سے لفظ مراقبہ بنا ہے، نگہداشت کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ مراقبہ کے بارے میں 18 اقوال بزرگان دین میں سے چند انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص سے فرمایا، اللہ عز و جل کو دیکھتے رہا کرو۔ اس نے عرض کی، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ فرمایا، ہمیشہ اس طرح رہو گویا تم اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہو۔ دوسرا، حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میرا رب تعالی مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک حکایت ہے، رب تعالی دیکھ رہا ہے۔ منقول ہے کہ کسی صوفی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نوجوان مرید تھا۔ بزرگ اس نوجوان کو بڑی عزت اور ترجیح دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے پوچھا، آپ اس نوجوان کو زیادہ عزت دیتے ہیں، حالانکہ عمر رسیدہ ہم ہیں۔
بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ پرندے منگوائے اور ان سب مریدوں کو ایک ایک پرندہ اور چھری دی اور فرمایا تم میں سے ہر کوئی پرندے کو ایسی جگہ ذبح کرے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ نوجوان مرید کو بھی ایک پرندہ دیا اور اسے بھی وہی بات ارشاد فرمائی۔ ہر ایک شخص پرندہ ذبح کر کے لے آیا، لیکن نوجوان زندہ پرندہ ہاتھ میں تھامے واپس آیا۔ بزرگ نے استفسار فرمایا دوسروں کی طرح تم نے اسے ذبح کیوں نہ کیا؟ نوجوان نے عرض کی مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، کیونکہ رب تعالیٰ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب مریدوں نے اس کے مراقبہ کو پسند کیا اور کہا تم واقعی عزت و احترام کے لائق ہو۔ حقیقی مراقبہ کیا ہے؟ نمبر 7 کے تحت ہے، ایک شخص نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے پوچھا نگاہیں نیچی رکھنے پر میری کون سی بات مدد کر سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا یہ ذہن بناؤ کہ جس کی طرف تم نظر کر رہے ہو اس سے پہلے تمہیں ناظر حقیقی یعنی اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں حقیقی مراقبہ اس شخص کا ہوتا ہے جسے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہونے والے حصے کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، مطلب جسے یہ خوف لاحق ہو جائے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جو نعمتیں ملنی ہیں، جو آخرت میں درجات رفیعہ ملنے ہیں، وہ کم نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 18واں ہے، حضرت سیدنا فرقد علیہ رحمٰ نے ارشاد فرمایا منافق منتظر رہتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، جب یقین ہو جائے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو برائی میں پڑ جاتا ہے۔ منافق کو اللہ عز و جل کا لحاظ نہیں بلکہ لوگوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری فصل ہے مراقبہ کی حقیقت اور درجات مقربین کی معرفت خداوندی۔ مراقبہ کی حقیقت اللہ عز و جل کا لحاظ کرنا اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کے لحاظ کے باعث کوئی کام چھوڑ دے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں کا خیال اور لحاظ کرتا ہے۔ یعنی مراقبہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو معرفت خداوندی کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، پھل ہے، جس کے سبب اعضاء اور دل میں کچھ اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں دل اللہ عز و جل کے احکام کا لحاظ کرتا، اسی کی جانب مشغول رہتا، اسی کی طرف متوجہ ہوتا، اسی کی ذات کو پیش نظر رکھتا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کیفیت کا نتیجہ و ثمرہ معرفت خداوندی یعنی اس بات کا علم ہے کہ اللہ عز و جل دل کی باتوں پر مطلع ہے، پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہر جان کے عمل سے واقف ہے۔ اس پر دل کا راز اس طرح عیاں ہے جیسے مخلوق کے لیے جسم کا ظاہری حصہ عیاں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عیاں ہے۔ جب اس طرح کی معرفت حاصل ہو جائے اور شک یقین میں بدل جائے تو یہ معرفت دل پر مکمل غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ البتہ بہت ساری چیزوں کا علم یقینی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کا دل پر غلبہ نہیں آتا، جیسے موت کا علم۔ پھر جب دل پر معرفت کا غلبہ ہوگا تو دل رب تعالیٰ کی رعایت اور لحاظ کرنے کی طرف مائل ہوگا اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھے گا۔ اس معرفت کے ذریعے یقین حاصل کرنے والے کو مقربین کہتے ہیں۔ مقربین کے مراتب ہیں
پہلا مرتبہ صدیقین کا ہے، دوسرا صحابہ یمین کا ہے۔ مزید ان کے دو مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ، اس سے مراد ان مقربین کا مراقبہ ہے جو صدیقین ہیں۔ یہ بڑی عظمت و بزرگی والا مراقبہ ہے۔ اس مراقبہ میں دل جلال الہی میں اس قدر مستغرق اور ہیبت الہی سے ایسا چور ہو جاتا ہے کہ کسی دوسری چیز کی طرف اس میں بالکل توجہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم اس مراقبے کے اعمال کی تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ اس کا تعلق فقط دل سے ہوتا ہے، اعضاء سے نہیں۔ اعضاء جائز کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ ممنوعہ چیزوں کی طرف، بلکہ یہ تو نیکیاں کرنے میں دل کے پابند ہوتے ہیں۔ اسی لیے اعضاء کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے کسی تدبیر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسا کہ نگران اگر درست راہ پر گامزن ہو تو ماتحت افراد بھی درست رہتے ہیں، دل بھی نگران ہے۔ اگر یہ درست رہے اور اپنے معبود عز و جل کی طرف متوجہ رہے تو ماتحت یعنی اعضاء خود بخود کسی دشواری کے بغیر درستی اور استقامت پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے بعد چند حکایات لکھی گئی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مراقبہ، یہ انشاءاللہ تعالی سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے تو انہیں نہایت دل جمعی اور خاموشی سے ایک گوشہ میں بے حس و حرکت بیٹھا پایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ نے پوچھا، آپ نے ایسی دل جمعی اور مراقبہ کہاں سے سیکھا؟ فرمایا، ہماری ایک بلی تھی، اس سے سیکھا ہے۔ یوں کہ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو بل کے پاس گھات لگا کر اس طرح بیٹھتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ بلی کی پوری توجہ، فل کنسنٹریشن، فل اٹینشن شکار پہ ہوتی تھی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے بزرگوں نے ہمیں دنیا دار لوگوں کو بلی کی مثال دی ہے کہ جس طرح وہ مراقبہ کرتی ہے، تمہیں بھی اللہ عز و جل کی طرف ایسی ہی لو لگانی چاہیے، ایسی ہی توجہ رکھنی چاہیے۔ بس ہر دم اللہ اللہ اللہ، یہ آپ کے پیش نظر ہو، ذہن میں ہو، دماغ میں ہو۔ دوسرا مراقبہ، ان مقربین کا مراقبہ جو صحابہ یمین یعنی متقی حضرات ہیں، انہیں کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ان کے ظاہری و باطن پر مطلع ہے۔ یہ جلال الہی کو ملاحظہ کرنے کے باوجود مدہوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل حد اعتدال پہ رہتے ہیں اور دیگر اعمال کی طرف توجہ ہونے کے باوجود مراقبہ سے غافل نہیں رہتے۔ اللہ عز و جل کا خوف ان پر غالب ہوتا ہے، جس کے باعث یہ کسی بھی کام کو کرنے اور نہ کرنے سے پہلے خوب غور و فکر کرتے ہیں، چونکہ انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ہر بات کو جانتا ہے۔ اسی لیے جو چیز بروز قیامت ذلت و رسوائی کا سبب بنے، یہ پہلے ہی اسے بچتے ہیں، قیامت کے انتظار میں نہیں رہتے۔ اللہ اللہ۔ غور و فکر کے مراحل، یہ دو مرحلے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے، عمل کرتے وقت۔ پہلا مرحلہ عمل سے پہلے غور و فکر۔ عمل سے پہلے غور و فکر کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ سامنے ظاہر ہوا یا دل میں عمل کے لیے حرکت پیدا ہوئی تو اس پر غور کر لے کہ یہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہے یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کی پیروی میں ہے۔ پھر اس سلسلے میں خوب غور و فکر کرے حتیٰ کہ نور حق کے ذریعے اس پر کوئی بات واضح ہو جائے۔ پھر اگر وہ کام اللہ عز و جل کے لیے ہو تو کر لے، اور اگر نفس و شیطان کی طرف سے ہو تو اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہوئے اس کام سے باز رہے اور نفس کو اس گناہ کی طرف رغبت کرنے اور مائل ہونے پر ملامت کرے، نیز نفس کو اس فعل کی برائی سے آگاہ کرے اور بتائے کہ یہ رسوائی کی کوشش ہے۔
اگر اللہ عز و جل محفوظ نہ رکھتا تو یہ عمل خود سے دشمنی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ کسی عمل کے گناہ یا نیکی کا علم ہونے تک یہ غور و فکر ضروری اور واجب ہے، اس سے راہ فرار کی گنجائش نہیں۔ ہر عمل کے متعلق 3 سوالات ہوں گے۔ یہ عمل کیوں کیا، کیسے کیا، کس کے لیے کیا؟ تو یہ ہمیں ہر عمل کے وقت اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے آپ سے مطلب غور کرنا ہے، اور اس پہ پھر بعض روایات، بعض بزرگوں کی اقوال اور بہت ساری باتیں ہیں۔ جو خلاصہ تھا، مین جو پوائنٹ تھا، وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا کہ اپنے معاملات پہ، اپنے اعمال پہ ہر ایک کو خوب غور و خوض کرنا ہے کہ میں جو عمل کرنے لگا ہوں یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اور یہ میں مطلب کیوں کر رہا ہوں۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 باتیں جس میں پائی جائیں وہ کامل ایمان والا ہے۔ پہلی، اللہ عز و جل کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ نمبر 2، کسی عمل میں ریاکاری نہ کرے۔ نمبر 3، جب سامنے 2 باتیں پیش ہوں، ایک کا تعلق دنیا سے اور دوسری کا آخرت سے، تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ سبحان اللہ۔ اکثر اوقات یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عمل مباح ہے، لیکن وہ بے فائدہ ہوتا ہے، تو ایسے عمل کو چھوڑ دے، کیونکہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی سی ہے کہ وہ بے فائدہ کام کو چھوڑ دے۔ مطلب گناہ والے کام تو چھوڑنے ہیں، ایسے کام جن میں وقت ضائع ہو رہا ہے، گناہ تو نہیں ہو رہا مگر وقت تو ضائع ہو رہا ہے، لا یعنی جو کام ہیں ان کو چھوڑ دے۔ دوسرا مرحلہ، عمل شروع کرتے وقت غور و فکر۔ عمل شروع کرتے وقت کیفیت عمل کا جائزہ لے تاکہ اللہ عز و جل کے حق کو پورا کر سکے اور اسے پورا کرنے میں اچھی نیت کر لے اور پورے طور پر انجام دے اور اسے بجا لانے میں پوری کوشش صرف کرے۔ یہ تمام باتیں ہر وقت لازم ہیں، کیونکہ انسان کا کوئی لمحہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتا۔ مطلب یا بندہ حرکت میں ہے، موومنٹ کر رہا ہے، یا سکون میں ہے، سٹل ہے۔ لہٰذا انسان جب ہر لمحہ اللہ عز و جل کی ذات کو پیش نظر رکھے گا تو اچھی نیت، حسن عمل اور ادب کے سبب عبادت پر قادر ہوگا۔ قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے۔ مثلا جب بیٹھے تو قبلہ رو بیٹھے، کیونکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین نشست قبلہ رو ہو کر بیٹھنا ہے۔ 4 زانو ہو کر نہ بیٹھے، کیونکہ بادشاہوں کے سامنے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، اور اللہ عز و جل تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اس پر مطلع بھی ہے، یعنی اطلاع ہے، اس کو معلومات ہے، اس کو معلوم ہے۔ اعمال میں مراقبہ کی صورت، بندہ عام طور پر 3 طرح کے عمل کرتا ہے: عبادت، گناہ اور مباح۔ عبادت میں مصروف ہے تو اس کا مراقبہ اخلاص کے ساتھ پوری طرح تمام آداب سمیت اور آفات سے بچتے ہوئے عبادت کو بجا لانے سے ہوگا، اور اگر گناہ میں مصروف ہے تو مراقبت کی صورت توبہ کرنا، نادم ہونا، باز آنا، حیا کرنا ہے۔ تو یہ مطلب بہت بہت ضروری چیزیں ہیں کہ ہر وقت مطلب بندے کی توجہ یہ ہو، بندہ الرٹ ہو، ہائی الرٹ ہو، بلکہ کہ میں نیک کام کر رہا ہوں کہ گناہ کر رہا ہوں۔ ہر وقت نفس کا جائزہ لے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پہ پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ میں آپ کو گوش گزار کر چکا۔ باب نمبر 3 ہے عمل کے بعد نفس کا محاسبہ۔ تو عمل سے پہلے غور و فکر کرنا ہے، عمل کے دوران بھی غور و فکر کرنا، اور عمل کے بعد بھی غور و فکر کو جاری رکھنا ہے۔
پہلی فصل ہے محاسبہ کی فضیلت۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے، اے ایمان والو اللہ عز و جل سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ اس آیت میں عمل کے بعد محاسبہ کی طرف اشارہ ہے۔ محاسبہ کے متعلق 17 روایات۔ پہلی روایت ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعمال کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اعمال وزن کیے جانے سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کرو۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے۔ استفسار فرمایا، کیا تم نصیحت کے طالب ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام میں غور و فکر کر لو۔ اگر انجام اچھا ہو تو اسے کر لو، اور اگر برا ہو تو نہ کرو۔ بہت پیاری پیاری روایات، حکایات اس کے تحت بھی امام غزالی لائے ہیں۔ چونکہ ہمارا مقصد ساری حکایات پڑھنا نہیں ہے، مقصد اس مضمون کو سمجھنا سمجھانا ہے، اور پھر اس پہ جو محنت کرنی ہے یہ آپ نے خود سے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ ان باتوں کو بار بار پڑھیں، مکمل پڑھیں، پھر دیگر کتابیں اس سے متعلقہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ محاسبہ بھی مضبوط ہو جائے گا، مراقبہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے گناہوں سے بچ کر اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محاسبہ نفس۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس علیہ رحمہ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں صبح تک رہتا تھا۔ وہ رات کے اکثر حصہ میں نماز پڑھتے اور دعا مانگتے تھے، اور چراغ کے پاس جا کر اس پر انگلی رکھتے، حتیٰ کہ آگ کی تپش محسوس ہوتی۔ پھر خود سے مخاطب ہو کر فرماتے، اے حنیف، اے حنیف، آج تو نے فلاں عمل کس لیے کیا؟ آج تجھے فلاں عمل پر کس چیز نے ابھارا؟ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے، اپنا محاسبہ خود کرتے تھے، اور ہم سب کو کرنے کی حاجت ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آگ پر ہی انگلی رکھیں، ٹھیک ہے، ویسے بھی بندہ محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ مطلب بزرگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں سمجھانے کے۔ دوسری فصل ہے عمل کے بعد محاسبہ کی حقیقت۔ یاد رکھیے، جس طرح بندہ دن کے آغاز میں نفس کو حق بات کی نصیحت کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کرتا ہے، اسی طرح دن کے اختتام پر بھی تمام حرکات و سکنات کے محاسبہ و مطالبہ کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کرے۔ جیسے تاجر برادری دنیاوی حرص کے لیے اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ سال، مہینے یا دن کے آخر میں ایک وقت حساب و کتاب کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ نیز انہیں یہ خوف بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں سرمایہ ضائع نہ ہو جائے، حالانکہ اس کا ضائع ہو جانا ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر انہیں سرمایہ حاصل ہو بھی جائے تو چند ہی دن باقی رہتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل مند شخص ان امور میں اپنا محاسبہ نہ کرے جو دائمی بدبختی اور نیک بختی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی کا محاسبہ کے معاملے میں سستی کرنا غفلت و رسوائی کے مترادف ہے۔ اللہ عز و جل کی توفیق نہ ملنے کی علامت ہے۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ دینی سرمایہ اور اس کا نفع و نقصان۔ شریک تجارت سے حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اصل سرمایہ اور نفع و نقصان کا جائزہ لیا جائے تاکہ کمی بیشی معلوم ہو۔ پھر اگر نفع حاصل ہوا ہے تو اسے وصول کر کے شکریہ ادا کرے، اور اگر نقصان ہوا ہے تو اسے تاوان لے اور مستقبل میں ازالے کا کہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں سرمایہ فرائض اور نفع نوافل اور مستحبات ہے، جبکہ نقصان گناہ ہے۔ تو جس طرح کہ تاجر کی مثال دی گئی ہے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنا ایک محاسبہ کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور اپنے آپ کو تادیباً
مختلف مطلب انداز سے راہ راست پہ لانے کی بھرپور کوشش کریں، یا پھر ایسے نیک اشخاص، نیک اولیاء اللہ، متقی پرہیزگار لوگ جو مقربین ہیں، جو ہر وقت نیکیوں میں رہتے ہیں اور گناہوں سے بچے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان کے ساتھ آیا جایا کریں، جس کی ایک مثال فی زمانہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے۔ یقین جانے، یہ بالکل دل سے بات کہہ رہا ہوں، جو ہفتہ وار اجتماع میں جاتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ہفتے اسلامی لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک توفیق دے اسلامی بھائیوں کو، مدنی قافلے میں سفر اگر 2 راتیں 3 راتیں مسجد میں قیام ہو جائے ہر مہینے، ایسی مطلب جو کہہ لیں کہ بیٹری پورے مہینے کے لیے چارج ہو جاتی ہے۔ اور اگر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی سعادت مل جائے تو بندہ خود گناہوں سے بہت زیادہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور تمام ہی عالم کورس اردو کے یعنی کہ شرکاء جو ہے، ان کو میری عرض ہے، مدنی التجا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں دعوت اسلامی کی اجتماع میں جایا کریں، اور جو خواتین ہیں وہ بھی دعوت اسلامی کی اجتماع میں جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں پر جایا کریں، بچیوں کو لے جایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں بہت بہت دینی ماحول بنے گا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دینداروں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا، تو اس کی بھی ایک کیفیت ہے، اس کا ایک اثر ہے طبیعت پہ، ذہن پہ۔ میں اپنی ایک مثال آج کر دیتا ہوں بیان۔ میں جب یوکی آیا تھا 2003 میں، تو میں داڑھی معاذ اللہ منڈاتا تھا، داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر آیا، مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو مدنی قافلہ آیا ہوا تھا۔ مجھے بڑے بھلے لگے یہ لوگ، بڑے اچھے لگے۔ پاکستان میں اٹیچ نہیں تھا میں، عمر 18 سال تھی کم و بیش۔ تو وہ لوگ انگلش میں سنتیں سکھا رہے تھے، انگلش مجھے سمجھ تو آتی تھی، تو میں مطلب بڑا متاثر ہوا کہ دیکھو یہ چیزیں تو مطلب اردو کتاب ان کے سامنے ہے اور ہمارے لیے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی مطلب توفیق مل گئی اللہ کی رحمت سے۔ ایک MBBS ڈاکٹر تھے جو اسپیشلائز کرنے آئے تھے لاہور سے، وہ ہمارے ہی شہر کے تھے، وہ بھی وہاں پر شریک ہوئے۔ تو ان سے پھر دوستی ہوگی اور مطلب جانا آنا ہو گیا اجتماعات میں۔ تو یوں اللہ کی رحمت ہوئی کہ مجھے مطلب یہ سعادت مل گئی کہ ہر جمعرات کو میں اجتماع میں جاتا تھا، اور ہے بھی دوسرے شہر میں تھا۔ شروع میں گاڑی نہیں تھی تو کسی سے لفٹ لیتا تھا، کبھی بس پہ بھی جانا ہوا، ایک بار بس پہ بھی جانا ہوا اکیلے۔ تو خیر، تو جاتا تھا نا اجتماع میں، تعداد کم تھی، وہی 20-25 اسلامی بھائی، یا یوں سمجھے کہ 25-26 اسلامی بھائی ہوتے تھے۔ ان میں بھائی ماما جو تھے نا وہ 11-12 ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ مگر بارش با امامہ لوگوں میں جب بیٹھ جاتا تھا نا جا کے، تو ایک ایسی نا ایک ٹیم کا جیسے ممبر ہوتا ہے بندہ، ایک بہت بڑی تحریک کا حصہ ہوتا ہے، تو بندہ خود ہی خود میں نا ایک اچھا فیل کرتا ہے، ایک مطلب پراؤڈ فیل کرتا ہے، ایک یعنی کہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اس دیار غیر میں اکیلا نہیں ہوں، یہ سب بھی میرے ساتھ ہیں۔ گو کہ وہ سب 25-26 ہی ہوتے تھے ہمارے علاقے کے، لینکا شہر کے، یعنی کہ پورے تقریباً یوں کہہ لیں کہ ضلع میں، پورے ضلع میں وہی 25-26 اسلام بھائی ہوتے تھے جو مدنی ماحول سے باقاعدہ اٹیچ تھے۔ ان میں بھی داڑھی امامے والے 11-12 تھے۔ تو مجھے بھی اللہ پاک نے ایسی توفیق دی کہ میں نے بھی داڑھی رکھ لی، امامہ شریف سجا لیا، اور مطلب بس ان ہو گیا نا مدنی ماحول میں۔ تو پھر اسی کی برکت سے مجھے درس نظامی کرنے، عالم کورس کرنے، اور یہ ساری توفیق اللہ پاک نے دی ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھا ہوں جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ ابھی تو نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، نیک کمال کا جائزہ یا کیا نام رکھا ہے، پہلے ہوتا تھا مدنی نامات۔ تو وہ کارڈ فل کرنا، لکھنا، پڑھنا، سنانا، ٹھیک ہے نا، وہ حساب کتاب رکھنا جناب، بڑا اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ نیکیاں نہیں کی نا، کم از کم شرمندگی ضرور ہوتی تھی، احساس سے کم تری ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی گناہ ہوا تھا تو اس کی بھی فیلنگ ہوتی تھی، ندامت ہوتی تھی۔ تو یہ فائدہ رہتا تھا
اور فائدہ ہوا، اور پھر اس کی برکت اللہ پاک نے مجھے یہ بھی دی کہ مجھے پھر امامت کی سعادت بھی 3 سال ملتی رہی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یوں سمجھے کہ وہیں سے ذہن ملا اور یہ عالم کورس اردو کا آغاز ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ تو اس میں بھی یوں سمجھے کہ اصل وہی چیز ہے کہ ہمارے لیے دنیاوی کام کاج، دنیاوی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کس طرح دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ہم سب کو حساب کتاب رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے حامی ہیں یا آپ دعوت اسلامی کے مخالف ہیں آپ سنی بریلوی، آپ ہمارے بھائی ہیں، سمجھے بات، ہم سب بھائی ہیں۔ میرا آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کرنے کا مقصود صرف اتنا ہے، جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان ہو یا نزہۃ القاری ہو، یہ دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ، یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ انڈیا کے جو بزرگ ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، اور بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ صرف احیاء العلوم کا جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ دعوت اسلامی نے کیا ہے، چونکہ یہ بہترین اردو ترجمہ ہے، غلطیاں بھی نہیں ہیں اس میں، تو اس کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ رکھیے گا۔ میرا مقصد اور مقصود یہاں پر دعوت اسلامی کی پروپیگیشن نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے جو اٹیچ لوگ ہیں نا وہ مختلف پیر صاحبان سے مرید ہیں، تو میں سبھی کو یہ ذہن دے رہا ہوں، سبھی کو یہ پیغام دے رہا ہوں، سبھی کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل مقصد ہمارا دین اسلام پہ عمل کرنا ہے، اور اسلامی جو تعلیمات ہمارے بزرگان دین نے ہمیں اردو میں ہمیں دی ہے، قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور سیرت کے حوالے سے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ تو جو لوگ اس پہ چل رہے ہیں، چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ بیانات کرتے ہیں، اگر ہم ان سے اٹیچ ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہت فوائد ہوں گے۔ وہ ہمارے دعوت اسلامی والے ہوں یا کوئی بھی پیر صاحب ہوں جو اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں، تو کسی بھی سنی بریلوی کے ساتھ آپ اٹیچ ہو کر، کوئی بھی تنظیم ہے، تحریک ہے، کوئی انجمن ہے، کوئی عالم صاحب ہیں، آپ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش اور سعی پوری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر مرحمت فرمائے، اور ہم سنیوں کو اللہ پاک ایک اور نیک بنائے۔ اسی کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔